هل من ناصر ينصرنا؟ محرم آ گیا لوگوں ہمیں آنسو بہانے دو، محرم آ گیا لوگوں ہمیں آنسو بہانے دو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اس وقت اپنے انتہائی معزز اور بہت ہی عزیز طالبات سے مخاطب ہیں، اور آپ لوگوں سے ہم ابھی تھوڑی دیر میں براہ راست گفتگو کریں گے۔ فی الحال ہم جس بات کا آغاز کر رہے ہیں وہ آپ لوگوں کی جو کلاسوں کا آغاز ہو رہا ہے ذاکری کے حوالے سے، اس بنیاد کو سامنے رکھتے ہوئے ایک چھوٹی سی گفتگو اور تقریر آداب ذاکری کے عنوان سے، کہ ذاکری کے آداب کیا ہونا چاہیے۔ ہر چیز اپنی ایک حیثیت رکھتی ہے، ہر چیز کے اپنے آداب ہوتے ہیں، ہر چیز کا اپنی ایک شائستگی ہوتی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ ذاکری کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ ہمیشہ ذہن میں یہ رکھیے کہ ذاکری جو ہے وہ ایک اتنی عظیم چیز ہے کہ اس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ یہ کتنی عظیم چیز ہے اور کہاں آپ قدم رکھنے جا رہی ہیں۔ تو ذاکری جو ہے اس کے کچھ آداب ہیں۔ اچھا، اب ان آداب کو سمجھانے کے لیے جو پیرایا ہم نے اختیار کیا ہے وہ یہ ہے کہ پہلے آپ یہ سمجھیں کہ خود ذاکری کیا ہے، اور جب ہم ایک دفعہ یہ اندازہ لگائیں گے کہ ذاکری خود کیا ہے تو پھر اس کے آداب کو بھی سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی۔ اب دیکھیے، ایک چیز جو ہمارے پاس بہت ہی واضح ہے وہ یہ ہے کہ ذاکری کا لفظ جب ہم استعمال کرتے ہیں تو عام طور پر ذکر اہل بیت اور خاص طور سے مصائب اہل بیت جس میں واقعات کربلا یا مظلومی امام مظلوم امام حسین علیہ السلام کا ہم تذکرہ کرتے ہیں۔ اور مجلس جب منعقد ہوتی ہے، مجلس کا جب بھی اہتمام کیا جاتا ہے تو ظاہر ہے کہ بنیادی مقصد ذکر حسین ہوتا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ باقی افادیات جو ہم حاصل کرتے ہیں وہ ذیلی ہیں، بنیاد جو ہے وہ بہرحال ذکر امام حسین ہے۔ اچھا، اب اس اعتبار سے جب ہم مجلس کا یا مجلس کی حیثیت کا جائزہ لیں تو مجلس کیا ہے؟ مجلس کوئی ہمارا ثقافتی اجتماع ہے، مجلس کوئی ہمارا اجلاس ہے، کوئی جلسہ ہے، کوئی کانفرنس ہے، کوئی گیٹ ٹوگیدر ہے؟ ظاہر ہے کچھ نہیں ہے۔ تو سوال یہ کہ مجلس کیا ہے؟ مجلس حسین دراصل ہماری ایک اجتماعی عبادت ہے، یہ خاص مومنوں کی عبادت ہے، عام مومنوں کی عبادت نہیں ہے۔ پروردگار عالم نے سورہ مریم کی آیت 96 میں ان لوگوں سے وعدہ کیا کہ جو ایمان بھی لائے اور اعمال صالح بھی انجام دیے، جن کے ایمان کو اور جن کے اعمال صالح کو پروردگار عالم نے قبول کیا، ان کو ایک خوشخبری دی، ان سے ایک وعدہ لیا۔ اور وہ وعدہ ان سے کیا کیا؟ ان سے وعدہ یہ کیا کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ وہ لوگ کہ جو ایمان لے آئے، اعمال صالح انہوں نے انجام دیے، ان کے لیے پروردگار عالم بہت جلد ایک مودت قرار دینے والا ہے۔ تو کیا ہوا کہ یہ مودت کس کے لیے قرار دی گئی ہے؟ صاحبان ایمان کے لیے، اور ان کے لیے کہ جو اعمال صالح انجام دیں، جن کے ایمان کو بھی اللہ نے قبول کیا، جن کے عمل کو بھی اللہ نے قبول کیا۔ مودت کی نعمت کا وعدہ ان کے لیے کیا گیا ہے، باقی کسی کے لیے نہیں کیا گیا ہے۔ وہ لوگ کہ جن کے ایمان ناقص ہیں ان سے مودت کا وعدہ نہیں کیا گیا، ان کو خوشخبری نہیں دی گئی ہے۔ جن کے اعمال صالح نہیں ہیں ان سے بھی ایسی کوئی نوید نہیں دی گئی ہے، نہ ایسا کوئی وعدہ لیا گیا ہے۔
اب اس کے بعد اگر ہم تھوڑا سا اور آگے بڑھتے ہیں، کیونکہ ہم بہت زیادہ وقت نہیں لینا چاہ رہے ہیں اس سلسلے میں، لیکن یہ جو ہم نے آیت پڑھی ہے یہ دراصل ایک تسلسل ہے۔ یہ آیت ہم نے اس لیے پڑھی کہ عام طور پر لوگوں کے ذہن میں نہیں ہوتی، لیکن اس کے بعد جو آیہ مودت ہے وہ سب کے ذہن میں ہے۔ آیہ مودت کو عام طور پر قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا سے ہی شروع کیا جاتا ہے۔ یہاں سے آیت نہیں شروع ہوئی ہے۔ آیت کہاں سے شروع ہوئی ہے؟ اب ہم پوری آیت ابھی نہیں پڑھ رہے ہیں، صرف آپ کو اشارتاً بتا دیں کہ آیت وہاں سے شروع ہوئی ہے کہ یہ خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو اعمال صالح بھی انجام دیتے ہیں اور ایمان بھی لائیں، یا ایمان بھی لائے ہیں اور اعمال صالح بھی انجام۔ تو وہ جو وعدہ کیا گیا تھا کہ کس کے لیے مودت واجب ہو رہی ہے؟ صاحبان ایمان کے لیے۔ اب یہ مودت کی خوشخبری بھی انہی کو دی جا رہی ہے کہ جو صاحبان ایمان بھی ہیں اور اعمال صالح بھی انجام دیتے ہیں۔ تو یہ مودت ان کے لیے نعمت ہے، اور اس کے بعد پھر کہا گیا ہے کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، اور اسی طریقے سے پھر بعد میں بھی اس آیت کی مزید وضاحت کی گئی ہے۔ اور اس وضاحت کے بعد اسی آیت کو ہم اور آگے بڑھائیں اگر اسی تسلسل کو، تو پروردگار عالم نے ایک مقام پر آ کے یہ کہا ہے کہ وقفہم انہم مسئولون، اور ان لوگوں کو روک لو، یہ وہ ہیں جن سے سوال کیا گیا ہے۔ کن لوگوں کو روک لو؟ کہ جن لوگوں نے اپنے اعمال کا حساب دے دیا، اپنے ایمان کا حساب دے دیا، اب ان کو جنت کی طرف روانہ ہونے کا ایک لحاظ سے پروانہ بھی مل گیا، ان سے اللہ ان کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ ان کو روکو، ان سے سوال کیا گیا ہے۔ جب اس سوال کا جب تک یہ جواب نہ دے دیں یہ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ وہ سوال کیا ہے؟ اب اگر ہم ان آیتوں کو ملائیں تو صاف پتہ چلتا ہے کہ صاحبان ایمان اور صاحبان اعمال صالح کو خوشخبری دی گئی، پھر وہ نعمت ان کو عطا کی گئی، اور اس کے بعد اس نعمت کے سلسلے میں وہ مسئول قرار پائے، کیونکہ مسئول اس کو کہتے ہیں جس سے سوال کیا جائے، تو مسئول قرار پائے۔ اب اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ہم جن امور کو مودت کی بنیاد پر انجام دے رہے ہیں ان کی اپنی بنیاد کیا ہے۔ جس چیز کو ہم مودت کی بنیاد پر انجام دے رہے ہیں اس کی اپنی بنیاد ایمان کلی، ایمان کامل، ایمان اعلیٰ اور اعمال صالح۔ اگر ان دو چیزوں سے ہم ہٹ گئے تو سمجھیے کہ وہ مودت ہمارے لیے پھر نعمت نہیں ہے، اور اس مودت کو نہیں نبھا رہے ہیں ہم ثقافتی پروگرام کر رہے ہیں، اس کا اس مودت سے تعلق نہیں ہے۔ تو اس اعتبار سے جیسا کہ ہم نے کہا کہ مجلس عزاء امام حسین ایک عبادت ہے، اور یہ اس حق کی ادائیگی ہے جو ہم سے سوال کیا گیا ہے۔ اس سوال کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ اس کو تم نے کس حد تک پورا کیا، تو ہم اس سوال کو پورا کر رہے ہیں، اس عبادت کو کر رہے ہیں۔ تو جب مجلس عزاء عبادت ہے تو جتنے آداب عبادت کے ہیں وہ سب مجلس کے طے ہو گئے۔ عبادت اس وقت تک عبادت نہیں ہوتی جب تک کہ نیت قربت نہ ہو، لہٰذا آپ مجلس میں شرکت کر رہی ہیں یا مجلس کی ذاکری کر رہی ہیں، آپ اس عبادت میں شامل ہوئی ہیں، تو وہ تمام آداب کے جو عبادت کے ہیں وہ مجلس کے بھی ہیں، کوئی فرق نہیں ہے۔ اب جب مجلس ہماری اجتماعی عبادت ہے تو ظاہر ہے کہ ذاکر یا ذاکرہ اس کی حیثیت کیا ہوئی؟ جس طرح نماز میں پیش امام کی یا پیش نماز کی حیثیت ہے وہی ذاکر یا ذاکرہ کی اس عبادت مجلس میں ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ جب ہم سوچتے ہیں کہ وہ شخص پیش نماز ہے، وہ شخص نماز پڑھاتا ہے اور نماز کی امامت کرتا ہے، ہزاروں لوگ اس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، تو ہم اس میں کون سی صفات تلاش کرتے ہیں؟ ہم اس میں عدالت تلاش کرتے ہیں، ہم اس میں ایمان تلاش کرتے ہیں، ہم اس میں صبر و تحمل تلاش کرتے ہیں، ہم اس میں علم تلاش کرتے ہیں، ہر چیز ہم اس میں تلاش کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ امامت کر رہا ہے اس عبادت کی کہ جس کو اجتماعی طور پر ادا کیا جا رہا ہے۔ تو اب ذاکر یا ذاکرہ جو ہے وہ بھی اس عبادت کی پیش امام ہے۔ اب اس کو سوچنا چاہیے کہ میں کیا کرنے جا رہی ہوں، یا میں کیا کرنے جا رہا ہوں۔ میں ایک ایسی عبادت کا پیش امام ہوں، ایک ایسی عبادت کی قیادت کر رہا ہوں
کہ جس کی اہمیت اس اعتبار سے بہت زیادہ ہے کہ اس عبادت کو پروردگار عالم نے اجر رسالت قرار دیا. اس عبادت کے لیے اللہ نے خاص طور پر صاحبان ایمان کو خوشخبری دی، اور یہ وہ عبادت ہے کہ جس کا خاص طور سے سوال آخرت میں ہونے والا ہے. تو اس اعتبار سے ذاکر یا ذاکرہ کیا کر رہی ہے؟ وہ ایک عبادت کر رہی ہے، ایک مجموعی عبادت کی امامت کر رہی ہے. اب جب ہم عبادت کرتے ہیں تو قربت کے علاوہ ہماری کوئی نیت نہیں ہونا چاہیے. اگر ریاکاری شامل ہو جائے، اگر کسی قسم کی انسان کے اندر، ذاکر یا ذاکرہ کے اندر ذاتی طلب پیدا ہو جائے، ذاتی خواہشات پیدا ہو جائیں، ذاتی میلانات پیدا ہو جائیں، تو پھر خالص قربتاً اللہ کی نیت نہیں کی جا سکتی. جس چیز میں خالص قربتاً اللہ کی نیت کی جا سکتی ہے وہی عبادت ہوتی ہے. اب اس میں ایک چیز اب آپ یہ دیکھ لیں کہ مجلس میں آپ گفتگو کر رہی ہیں یا کوئی بھی ذاکر گفتگو کر رہا ہے تو وہ قربتاً اللہ گفتگو کر رہا ہے. اللہ کی قربت کے لیے جو گفتگو کی جائے گی، انسان کا ضمیر خود گواہی دیتا ہے کہ یہ جملہ جو میں نے استعمال کیا، کیا اس کے لیے میں قربت کی نیت کر سکتی ہوں یا کر سکتا ہوں؟ یہ بات جو میں نے کہی، یہ طریقہ جو میں نے اختیار کیا، یہ انداز جو میں نے اختیار کیا، کیا یہ قربتاً اللہ ہو سکتا ہے؟ تو جب کوئی چیز ہماری، خواہ وہ ہمارا انداز ہو، خواہ وہ ہمارا طریقہ ہو، خواہ وہ ہماری نیت ہو، خواہ وہ ہمارا عمل ہو، خواہ وہ ہماری گفتار ہو، سب قربتاً اللہ ہونا لازمی ہے. ذاکری کی عام طور پر دو قسمیں ہیں جو ہم گزشتہ سالوں میں ذاکرات کے سامنے گفتگو کر چکے ہیں. ایک ذاکری وہ ہوتی ہے جو دنیا کے لیے کی جاتی ہے. جو ذاکری دنیا کے لیے کی جاتی ہے اس میں ان میں سے کسی چیز کا خیال رکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی. اور وہ ذاکری وہ ہوتی ہے کہ جس میں ذاکر یا ذاکرہ بڑی جلدی نام بھی پیدا کر لیتا ہے، بڑی جلدی اس کی مارکیٹ ویلیو بھی بڑھ جاتی ہے، بڑی جلدی اس کی شہرت بھی ہو جاتی ہے. لیکن ہم جس ذاکری کی تربیت دینے کے لیے، جس ذاکری کی ترغیب دلانے کے لیے آئے ہیں، وہ ذاکری دنیا کی ذاکری نہیں ہے. وہ ذاکری وہ ہے کہ جس کو آپ بارگاہ امام میں پیش کر سکیں. وہ ذاکری وہ ہے کہ جس کو آپ نظر کر سکیں اپنے مظلوم امام کو. وہ ذاکری وہ ہے کہ جس کو آپ شہزادی کونین کے سامنے پیش کر سکیں. تو اب ایسی ذاکری جو ہے اس کے لیے پہلی شرط جیسا کہ ہم نے بتایا وہ یہی ہے کہ خلوص نیت ہونا چاہیے. اور خلوص نیت میں دو چیزیں آپ کے سامنے آ جائیں گی. ایک تو یہ کہ جو آپ کا عمل ہے، جو آپ تیاری کر رہی ہیں وہ بھی عبادت ہے، جو آپ سیکھ رہی ہیں وہ بھی عبادت ہے، جو آپ پڑھ رہی ہیں وہ بھی عبادت ہے. لیکن اب ان چیزوں میں خیال کس بات کا رکھنا ہے کہ قربتاً اللہ کی نیت ہم اسی چیز کی کر سکتے ہیں جس کے بارے میں ہمیں یقین ہو کہ اس سے اللہ راضی ہوگا، اس سے اللہ خوش ہوگا. اب ایک مسئلہ یہاں پر بہت اہم ہے جس کو ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے. وہ کیا ہے کہ ہم بات کر رہے ہیں، کہاں بیٹھ کے بات کر رہے ہیں، کس پلیٹ فارم سے بات کر رہے ہیں؟ ممبر کو نسبت کس سے ہے؟ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے. ممبر رسول. ممبر رسول پر آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے مکتب کے مطابق ممبر رسول اتنی متبرک چیز ہے کہ اس کے اوپر نااہل کا بیٹھنا جو ہے وہ ہمارے نزدیک ایسا ہے جیسے ابلیس کا صراط مستقیم پر بیٹھنا. تو ہمیں کسی حال میں بھی ایسا کوئی عمل نہیں کرنا ہے کہ جس سے ہم ممبر کے لیے اہل نہ قرار پائیں. اور ممبر کے لیے اہل قرار پانا، ابھی ہم نے گفتگو کی کہ خالص اللہ کے لیے. اب خالص اللہ کے لیے بات ہمیں کرنا ہے تو اللہ ہماری کس بات سے خوش ہوگا؟ کیا بات ہمیں بیان کرنا ہے؟ ایک چیز ہے کہ ذاکر جو ممبر پر بیٹھا ہے اس کو عالم ہونا چاہیے یا جاہل ہونا چاہیے؟ طے شدہ بات ہے، ہر شخص یہی کہے گا کہ عالم ہونا چاہیے.
اب جب اس کو عالم وہ نہیں ہے، جاہل ہے، تو اس کے ممبر پر بیٹھنے کا فائدہ کیا؟ اور عالم ہے تو عالم کی بھی کوئی تعریف پروردگار عالم نے کی ہے کہ اللہ کی نظر میں، رسول کی نظر میں، ائمہ کی نظر میں عالم کون ہے۔ اگر کوئی ایسا شخص ممبر پر بیٹھ گیا جو اللہ کی نظر میں عالم نہیں ہے یا امام کی نظر میں عالم نہیں ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ اس ممبر کا اہل تو نہیں ہے۔ اب امام کی نظر میں یا اللہ کی نظر میں عالم کون ہے؟ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا، سورہ فاطر کی ہم آیت پڑھ رہے ہیں، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ انما کا صیغہ یعنی حصر کا صیغہ اس کو کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ اللہ کے بندوں میں صرف علماء ہی وہ ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اللہ سے ڈرنے والے کون ہیں؟ صرف علماء ہیں۔ اب وہ مرد ہوں یا عورتیں ہوں، اللہ سے ڈرنے والے کون ہیں؟ صرف علماء ہیں، ان کے علاوہ کوئی نہیں ڈرتا۔ اب ہمارا عام مشاہدہ کیا ہے؟ کیا ہم نے ایسے علماء نہیں دیکھے جو اللہ سے نہیں ڈرتے؟ ایسے بہت سے علماء دیکھے ہوں گے جن میں ذرہ برابر خوف خدا نہیں ہے، آپ میں زیادہ خوف خدا ہے، ان میں نہیں ہے۔ تو اب کیا کیا جائے؟ یہ آیت اللہ نے جو کہی کیا غلط ہے؟ اب اس کا صحیح مفہوم کیسے سمجھا جائے؟ جب معصومین علیہم السلام کی تعلیمات کی طرف ہم جاتے ہیں تو وہاں ہمیں ایک عجیب چیز ملتی ہے اس آیت کے ذیل میں، کہ جن کو تم عالم سمجھتے ہو ان میں خوف خدا تلاش نہ کرو۔ جن کو تم عالم سمجھتے ہو ان میں خوف خدا تلاش نہ کرو، جس میں خوف خدا دیکھو اس کو عالم سمجھو۔ تو عالم کی تعریف کیا ہوئی؟ جس میں خوف خدا ہو۔ اگر کوئی شخص اپنے ظاہری حلیے سے عالم ہے یا لوگوں میں عالم مشہور ہے یا خود اپنے آپ کو عالم کہتا ہے، تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کو عالم نہ سمجھیں بلکہ اس کو عالم سمجھیں جس میں خوف خدا دیکھیں۔ تو اب اس کا مطلب کیا ہوا؟ معیار ایک ہاتھ میں آ گیا، جس کے پاس جتنا زیادہ خوف خدا ہوگا، جس کے نفس میں جتنا زیادہ خوف خدا ہے، سمجھیں وہ اتنا بڑا عالم ہے۔ تو عالم کا معیار، عالم کی تعریف آپ کے سامنے آ گئی کہ عالم وہ ہے جو خوف خدا رکھتا ہو۔ جو خوف خدا نہیں رکھتا وہ عالم نہیں ہے۔ اور ممبر پر کس کو بیٹھنا ہے؟ عالم کو بیٹھنا ہے، عالمہ کو بیٹھنا ہے۔ اگر خوف خدا رکھنے والا نہیں ہے تو عالم نہیں ہے، عالم نہیں ہے تو ممبر کا اہل نہیں ہے، اور ممبر کا اہل نہیں ہے تو وہ ممبر پر بیٹھا تو ہے لیکن صراط مستقیم پر شیطان بیٹھا ہے، ابلیس بیٹھا ہے، وہ ذاکر نہیں ہے۔ یہ ایک بنیادی آداب مجلس میں، آداب ذاکری میں آپ نقطہ ذہن میں رکھیں کہ اگر ہمیں ذاکر بننا ہے، اگر ہمیں ذاکری کرنا ہے، تو پھر ہمارا نفس اتنا پاک ہو کہ اس میں خوف خدا ہو۔ ہر لمحے، ہر لفظ جو ہماری زبان سے نکل رہا ہے وہ یہ سوچ کے نکلے کہیں اللہ اس سے ہم ناراض تو نہیں ہوگا، جو بات ہم کہہ رہے ہیں یہ اللہ کی ناراضگی کی تو نہیں ہو جائے گی، جو انداز ہم اختیار کر رہے ہیں اللہ کی ناراضگی کا تو نہیں ہے۔ تو اتنا خوف خدا ہوگا تو آپ عالمہ ہیں، عالم ہیں، اور اس عالم ہونے کی حیثیت سے آپ اہل ہو گئیں ممبر رسول کی۔ علماء ورثہ ہوتے ہیں انبیاء کے۔ کسی نبی کو حد یہ کہ سرکار رسالت ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ اختیار نہیں دیا گیا ہے کہ وہ دین کی تبلیغات میں اپنی رائے شامل کریں۔ رسول اللہ کی باقاعدہ سند ہے کہ وما ینطق عن الہویٰ، اپنی خواہش سے بولتا ہی نہیں ہے۔ تو کیا ہوا کہ ہر وہ شخص کہ جس کے ذمے تبلیغات دین ہوں، جس کو اللہ نے منتخب کیا ہو اپنے دین اور اپنی شریعت کو بندوں تک پہنچانے کے لیے، اس کے لیے بالکل یہ بات قابل قبول ہے ہی نہیں کہ وہ اپنی خواہش سے بولے۔ تو جس دین میں رسول اپنی خواہش سے نہ بولے، اس دین میں غیر رسول کو یہ حق پہنچ سکتا ہے کہ اپنی خواہش سے بولنے لگے، اپنا قیاس بیان کرنے لگے، اپنی رائے بیان کرنے لگے۔ خواہش نفس سے بالکل نہیں بولنا ہے، بلکہ
پروردگار عالم نے خاص طور سے، اب کیونکہ ہمیں مختصر گفتگو کرنا ہے، ہر موقع کی آیت ہم نہیں بیان کر رہے ہیں، خالی اشارے ہی کر رہے ہیں، کہ یہ کہا ہے کہ اگر حق خواہش کی پیروی کرنے لگے تو زمین و آسمان میں فساد برپا ہو جائے۔ حق کبھی خواہش کی پیروی نہیں کرتا ہے، حق حق ہی ہوتا ہے، حق کو قبول کرنا ہوتا ہے، خواہش کی راستے پر حق کو نہیں ڈالا جا سکتا۔ تو کیا ہوا کہ اب یہ طے ہو گیا کہ آپ کو پہلے صاحب علم بننا ہے، اور صاحب علم جبھی بنیں گی جتنا خوف خدا پیدا کریں گی۔ ضروری نہیں کہ بہت سی کتابیں پڑھی ہیں، لائبریریاں چاٹ لیں تو صاحب علم ہو گئے، نہیں، خوف خدا کتنا پیدا کیا، خوف خدا پیدا کر لیا، ممبر کے اہل ہو گئے۔ اب ممبر پر بیٹھ گئے تو آپ کے اختیارات جو ہیں وہ محدود ہو گئے صرف اور صرف ان باتوں کی حد تک جو تبلیغات دینی محمد و آل محمد علیہ السلام کے ذریعے، قرآن کے ذریعے آئی ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی بات ہمیں بیان کرنے کا حق ہے ہی نہیں۔ اچھا، اب یہاں پر ایک سوال اور اٹھتا ہے کہ ہم بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی گفتگو صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے، آپ کی گفتگو صرف پیغمبر کے لیے، شہزادی کونین کے لیے، ائمہ کے لیے ہونا چاہیے، اور کسی کے لیے نہیں ہونا چاہیے۔ تو فوراً ذہن میں ایک سوال ہوتا ہے کہ بھائی ان کو تھوڑی ہماری مجلسوں کی ضرورت ہے، ہماری مجلس تو ہمارے مجمع کو ضرورت ہے، لوگوں کو ضرورت ہے، تو ان کے لیے کیوں کریں، لوگوں کے لیے کریں نا۔ تو یہاں پر ایک بات آپ ذہن میں رکھیں، آپ کی مودت کی بنیاد کیا ہے؟ مودت کی بنیاد کیا ہے؟ ولایت، ولایت ہے مودت کی بنیاد۔ اور ولایت کا سرچشمہ کہاں ہے؟ ولایت کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ ولایت کا چشمہ کہاں سے پھوٹتا ہے؟ کس کی ذات میں وہ ولایت ہے کہ اس کی ولایت میں اتنا اثر، اتنا زور اور اتنا اختیار و قدرت ہے کہ جس کو چاہے آپ کا ولی بنا دے۔ وہ کون ہے؟ وہ صرف اللہ ہے، خدا وحدہ اللہ شریک ہے کہ اس کو اختیار ہے کہ ہمارا ولی بنا دے، کسی اور کو اختیار نہیں ہے کہ کسی کو ہمارا ولی بنا دے۔ تو یہ اللہ کی ولایت ہے، اور اللہ کی ولایت کے لیے پروردگار عالم نے باقاعدہ اعلان کیا، جو آپ لوگ روز پڑھتے ہیں کہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ صاحبان ایمان کا ولی ہے۔ دیکھیے یہ ایک عجیب بات ہے کہ اللہ سب کا خالق ہے، اللہ سب کا مالک ہے، اللہ سب کا رازق ہے، اللہ سب کا مجیب ہے، اللہ سب پر رؤوف ہے، سب پر رحیم ہے، سب پر مہربان ہے، لیکن ولایت جو ہے وہ صرف صاحبان ایمان کے لیے۔ جب تک ایمان نہ ہو اللہ سے رشتہ ولایت قائم نہیں ہوتا۔ اب تو بندے کا رشتہ دوسرے زاویوں سے قائم ہو جائے، لیکن ولایت کی روح سے اللہ سے رشتہ ایمان کے اوپر قائم ہوتا ہے۔ اور رشتہ ولایت خداوندی، ولایت کے معنی کیا ہیں؟ اولائیت، سرپرستی، ہمارے نفوس پر ہم سے زیادہ اختیار رکھنا، ہمارے نفوس پر ہم سے زیادہ اختیار رکھنا، یہ ہے ولایت۔ اب اللہ نے اپنی ولایت کے بارے میں جب اعلان کر دیا تو وہ لوگ کہ جنہوں نے اللہ کی ولایت کو قبول کیا، ان سے کہا گیا کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ وہ آیہ ولایت پوری آپ کو یاد ہے، سورہ مائدہ کی 55ویں آیت ہے۔ تو کیا کہا گیا کہ تمہارا ولی کوئی نہیں ہے، اللہ ہے، رسول ہے، اور وہ صاحبان ایمان جو حالت رکوع نماز کو قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ تو کیا ہوا؟ ہم سب جانتے ہیں کہ یہاں سے مراد امیر المومنین علیہ السلام اور آپ کے حوالے سے باقی ائمہ اطہار، ائمہ معصومین علیہ السلام کی ولایت کے بارے میں یہ آیت نازل ہو رہی۔ تو کیا ہوا کہ یہ جو ہیں ان کو تو حق ہے کہ یہ اللہ کے بندوں پر حق تصرف رکھتے ہیں، اور یہاں صیغہ حصر ہے کہ ان کے علاوہ کوئی نہیں رکھتا۔ جب ان کے علاوہ کسی کو حق ہی نہیں ہے کہ کسی کے نفس پر تصرف کرے، وہ تصرف عملی ہو یا فکری ہو، نہ عملی تصرف کر سکتے ہیں نہ فکری تصرف کر سکتے ہیں۔ تو اب جب ہماری گفتگو سننے کے لیے لوگ بیٹھے ہیں اور سب ہماری طرف متوجہ ہیں، سب کو ہم کوئی پیغام دے رہے ہیں، کوئی گفتگو کر رہے ہیں، کچھ سمجھا رہے ہیں، کچھ بتا رہے ہیں، کچھ تعلیم دے رہے ہیں، تو اگر اس تعلیم میں، اس گفتگو میں
صرف اور صرف ولایت خداوندی، ولایت رسول اور ولایت اہل بیت یعنی ان کے تصرف کی حد تک ہے۔ وہ ہم تصرف کریں کسی کے اوپر، ذہنی تصرف کریں، یہ جو ہم لوگ غلط عقائد بیان کرتے ہیں، غلط باتیں کر دیتے ہیں، غلط دعوے کر دیتے ہیں، غلط راستوں پر بلا لیتے ہیں، یہ کیا کرتے ہیں؟ ہم ان کی فکر پر تصرف کرتے ہیں۔ اور یہ فکر پر تصرف کرنا کیا ہے؟ یہ ولایت الہیہ میں شرک ہے۔ تو یہ دیکھ لیں کہ ذاکر کی کتنی بڑی ذمہ داری ہے، اور آداب ذاکری میں یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم ممبر پر تو بیٹھ گئے ہیں، کہیں ولایت الہیہ میں شرک تو نہیں کر رہے ہیں۔ ولایت الہیہ میں شرک نہیں ہونا چاہیے۔ تو ولایت الہیہ میں شرک نہ ہونا آداب ذاکری کی بہت اہم ایک شق ہے۔ اسی طرح قربتاً اللہ ہونا آداب ذاکری میں بہت بڑی شق ہے۔ اسی طرح عالم ہونا بہت بڑی شق ہے، اور عالم کی پہچان بیان کر دی گئی کہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں کہ جس کو قرآن کی ہر آیت یاد ہے، ہم نہیں کہہ رہے ہیں کہ جس کو پوری تفسیر ہر وقت یاد ہے، جس کو پوری تاریخ اسلام یاد ہے، نہیں، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جس کے دل میں خوف خدا ہے۔ تو جس کے دل میں خوف خدا ہے وہ ذاکر ہے۔ تو اب اگر ہم آداب ذاکری کی گفتگو کو سمیٹیں تو سمیٹتے ہوئے ہم یہاں تک پہنچیں گے کہ سب سے پہلے ذاکر یا ذاکرہ جو ہے وہ خوف خدا پیدا کرے۔ خوف خدا کب پیدا ہوتا ہے؟ خوف خدا ہر ایک کے دل میں نہیں ہوتا۔ خوف خدا جو ہے وہ ثمرہ ہے معرفت کا۔ جتنی معرفت ہوتی ہے پروردگار عالم کی اتنا خوف ہوتا ہے۔ سرکار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم لوگوں میں سب سے زیادہ خوف خدا کرنے والا ہوں، سب سے زیادہ خوف خدا میں کرتا ہوں۔ تو اس سے کیا بات سامنے آئی کہ معرفت میں پیغمبر اسلام سے بڑھ کے کوئی نہیں ہے۔ وہ بڑی مشہور حدیث آپ لوگوں کو یاد ہے کہ یا علی، اللہ کو یا میں نے پہچانا یا تم نے پہچانا، اور مجھ کو یا اللہ نے پہچانا یا تم نے پہچانا، اور تم کو یا اللہ نے پہچانا یا میں نے پہچانا۔ تو اب یہ مقام معرفت کلی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم میں سے کسی کو معرفت ہو ہی نہیں سکتی۔ معرفت ہو سکتی ہے لیکن اپنے ظرف کے مطابق ہو سکتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ایک سمندر ہے، اس میں ہم ایک کوزے کو ڈال کے نکالیں تو اس میں اتنا پانی سمندر کا آئے گا جتنا اس کوزے میں گنجائش ہے، اور ایک سوئی کو ڈال کے نکالیں تو اتنا پانی آئے گا جتنی اس کے ناکے میں گنجائش ہے، اور اس سے زیادہ بڑا ظرف ہوگا تو اتنا آئے گا جتنی اس میں گنجائش ہے۔ تو بس یہ ہمارے نفس کے اوپر ہے کہ جتنی معرفت کی گنجائش ہمارے نفس میں ہے اتنی معرفت لازم ہے، اتنی معرفت واجب ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ گنجائش نفس جو ہے وہ محدود نہیں ہے۔ پروردگار عالم نے انسان کو متحرک مخلوق بنا کے خلق کیا ہے۔ انسان ایک سفر کمال کی طرف بڑھتا رہتا ہے، آہستہ آہستہ اس کی سیر تکامل پوری ہوتی ہے۔ اس کی مثال ہم اس طرح دیتے ہیں کہ جیسے جناب ابراہیم تھے، پہلے وہ نبی تھے، پھر وہ رسول ہوئے، پھر وہ اولو العزم ہوئے، صاحب شریعت ہوئے، پھر خلیل ہوئے، پھر امام ہوئے۔ تو کیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں سیر تکامل، یعنی آہستہ آہستہ ہر بندہ مومن ایک سفر تکمیل، سفر کمال طے کرتا ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اصول کافی کی کتاب العلم میں تفصیلی حدیث ہے، ہم اس میں سے صرف ایک جملہ پڑھ رہے ہیں کہ کوئی نبی اور کوئی رسول مبعوث نہیں ہوتا ہے مگر تکمیل عقل کے لیے۔ بعثت انبیاء کا مقصد تکمیل عقل ہے، اور انسان جو ممتاز ہوتا ہے دیگر مخلوقات سے وہ بسبب عقل ہوتا ہے۔ تو انسان کا جوہر، انسان کا وہ کمال کہ جس نے انسان کو دوسری مخلوقات سے مختلف کیا ہے وہ اس کی عقل ہے، اور انبیاء آتے ہیں عقل کو کمال کی منزل کی طرف لے جانے کے لیے۔ جتنا جتنا آپ کے اندر
تبلیغات دینی اثر کرتی جائیں گی اتنی اتنی عقل کامل ہوتی جائے گی، جتنی جتنی عقل کامل ہوتی جائے گی اتنا اتنا ظرف معرفت بڑھتا جائے گا۔ تو اس اعتبار سے انسان کا ظرف معرفت محدود نہیں ہے، ایک مومن کا ظرف معرفت رکتا نہیں ہے، وہ بڑھتا جاتا ہے۔ آج جہاں آپ کی معرفت ہے انشاءاللہ کل اس سے زیادہ ہوگی، پرسوں اس سے زیادہ ہوگی، اس کے بعد جو دن آئے گا اس میں اس سے زیادہ ہوگی۔ تو جتنی جتنی معرفت بڑھے گی اتنا اتنا خوف بڑھے گا، جتنا جتنا خوف بڑھے گا اتنا ہی نفس میں وہ صلاحیت پیدا ہوگی کہ وہ علوم کا تحفظ کر سکے۔ دیکھیے بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو کتابیں بہت پڑھے ہوئے ہوتے ہیں لیکن ان میں علم کچھ نہیں ہوتا، علم نہیں ہوتا ہے۔ علم جو ہے وہ عالم کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے، کتابوں میں نہیں ہوتا ہے۔ کتابیں، اکتساب، دروس، کلاسیں، یہ سب کیا ہیں؟ یہ مواد ہیں علم کا، یہ علم کا مواد ہیں، خود علم نہیں ہے۔ خود علم کیا ہے؟ دیکھیے امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ پیغمبر اسلام نے مجھ کو علم کے 1000 باب تعلیم کیے اور میں نے ایک ایک باب سے 1000 باب کھولے۔ تو یہ کیا چیز ہے؟ فرض کریں کہ ایک مقام پر ایک میدان ہے اور اس میں بہت سا لوہا پڑا ہوا ہے، ایک حوض میں بہت سا پانی بھرا ہوا ہے، کچھ لکڑی پڑی ہوئی ہے، کچھ ریتی بجری پڑی ہوئی ہے، اور اسی طریقے سے وہ چیزیں جو تعمیر میں کام آتی ہیں وہاں پڑی ہوئی ہیں۔ تو کیا آپ اس کو عمارت کہیں گے؟ نہیں کہیں گے۔ یہ ساری چیزیں مواد ہیں، عمارت کا خود عمارت نہیں ہے۔ لیکن ایک انجینئر، ایک محدث، ایک آرکیٹیکٹ، جو مہندس اپنے ذہن میں ایک نقشہ بناتا ہے، نقشہ کہاں بنتا ہے عمارت کا؟ اس کے ذہن میں بنتا ہے۔ پھر وہ اس نقشے کو کاغذ پر اتار دیتا ہے، پھر اس کا نمونہ بنا دیتا ہے، پھر اس نمونے کے مطابق اس میٹیریل کو، اس مواد کو استعمال کیا جاتا ہے تو عمارت بنتی ہے۔ بس اسی طرح آپ ہم سے باتیں سن رہی ہیں، آپ دیگر علماء سے گفتگو سن رہے ہیں، آپ کتابیں پڑھ رہے ہیں، اخبار پڑھ رہے ہیں، مشاہدہ کر رہی ہیں، مطالعہ کر رہی ہیں، تجربات کر رہی ہیں، مواد علم حاصل ہو رہا ہے۔ جتنا قلب میں خوف خدا اور معرفت ہوگا اتنا اس مواد کی اعلیٰ سے اعلیٰ عمارت ذہن میں بنے گی۔ اب وہ عمارت جو آپ کے پاس بنی ہے وہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے لیے پروردگار عالم نے یہ کہا ہے کہ اللہ نے جاہل سے سیکھنے کا وعدہ بعد میں لیا، عالم سے سکھانے کا وعدہ پہلے لیا۔ تو عالم کون؟ جو اللہ کی نظر میں عالم ہے، اس سے وعدہ لیا ہے۔ اللہ کی نظر میں عالم خوف خدا رکھنے والا، اللہ کی نظر میں عالم معرفت رکھنے والا، اللہ کی نظر میں عالم وہ کہ جس کے ذہن میں علوم پروان چڑھتے ہیں اور علوم محفوظ ہوتے ہیں۔ اب ان علوم کا وہ امین ہے، ان کو اسے خرچ کرنا ہے، اسے آگے دینا ہے۔ اور بہت سی احادیث اور روایات، خاص طور سے امیر المومنین علیہ السلام کے بعض اقوال سے یہ بات بہت واضح ہوتی ہے کہ جتنا تم دوسروں کو علم سکھاؤ گے اتنا اللہ تمہارے علم میں اضافہ کرے گا۔ تو اب ہمیں لوگوں کو علم سکھانے سے علم میں اضافہ ہوگا، اور ہمیں علم کا اضافہ چاہیے ہے۔ علم کا اضافہ معرفت کا اضافہ ہوگا، معرفت کا اضافہ ہماری عقل کی تکمیل میں مدد دے گا اور خوف خدا کو بڑھائے گا۔ لیکن دوسری طرف اس کا منفی پہلو دیکھیں کہ اگر ہم لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں تو کیا ہوگا؟ ہمارے پاس جو علم ہے وہ بھی جاتا رہے گا۔ آپ دیکھیں کہ گمراہ کرنے والے ذاکرین جو ہیں نا، اگر کبھی انہوں نے کچھ سیکھا بھی تھا، آج ان کے ذہنوں میں کچھ نہیں ہے، بالکل کورے ذہن ہیں۔ حد یہ کہ ان کو چھوٹے چھوٹے مسائل جو بچوں کو یاد ہیں وہ نہیں یاد ہیں، اس لیے کہ انہوں نے خوف خدا کو ذہن سے نکال دیا اور لوگوں کی گمراہی کے اوپر کمر باندھ لی، صرف اس لیے کہ اس میں ہمارا شہرت ہے، اس میں ہمارے پیسہ مل رہا ہے، اس میں ہماری دولت مل رہی ہے، اس میں ہمارا نام ہو رہا ہے، تو وہ سب ہو گیا۔ جو اللہ سے چاہ رہے تھے وہ اللہ نے دے دیا، لیکن کیا ہوا کہ وہ ذاکر تو نہیں رہا، کیونکہ آداب ذاکری جب آپ ذہن میں رکھیں تو اس میں یہ تمام چیزیں جو ہیں ان کا لحاظ رکھنا پڑے گا۔ اب یہ باتیں ویسے تو بہت طویل ہو سکتی ہیں، بہت سی چیزیں آ سکتی ہیں، لیکن ہم نے چاہا یہ
کہ اب آپ لوگ ذاکرات بننے جا رہی ہیں اور بحیثیت ذاکر دین کی خدمت کرنے کا ارادہ کیا ہے، پھر اس کے بعد معاشرے کو آپ کی ضرورت ہے۔ ماشاءاللہ سے ہمارے معاشرے میں مجالس کی تعداد اور خاص طور سے خواتین کی مجالس کی تعداد دن بدن بڑھ رہی ہے، اور اللہ اس میں اور اضافہ کرے۔ تو جتنی زیادہ مجالس کی تعداد بڑھ رہی ہے، ذاکرات کی ضرورت پیش آ رہی ہے۔ تو بحیثیت ذاکر یا ذاکرہ ہم معاشرے کی ضرورت کو بھی پورا کر رہے ہیں۔ اس اعتبار سے ہمیں ان تمام چیزوں کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ یہ ہماری گفتگو کا ایک پیرایہ ہو گیا۔ اب ہماری گفتگو ابھی انشاءاللہ ہم آپ لوگوں سے بات کریں گے کہ آپ لوگ خود جو یاد کر کے آئی ہیں کچھ پڑھیں، کچھ سنائیں، کچھ اپنے تاثرات کا اظہار کریں، اپنی ذاکری کا کوئی جوہر دکھائیں۔ تو اس میں صورت کیا ہوگی کہ ہم بار بار آپ لوگوں کو ٹوکیں گے کہ یہ لفظ غلط بولا، یہ محاورہ نہیں ہے، یہ شعر غلط پڑھا، یہ صرف کی غلطی آ گئی، یہ نحو کی غلطی آ گئی۔ تو آپ کہیں گے ابھی تو آپ کہہ رہے ہیں کہ قربتاً اللہ کرنا ہے، خلوص نیت سے بات کرنا ہے۔ ہم خلوص نیت سے کر رہے ہیں، یہ ہمارا شین قاف آپ کاہے کے لیے دیکھ رہے ہیں؟ ہم تو خلوص سے قرآن پڑھ رہے ہیں۔ اب آپ قرآن پڑھیں تو کیا فرق پڑتا ہے؟ تو یہ آپ اعتراض کر سکتے ہیں کہ بھائی اس میں نہ ٹوکو، ہمارا خلوص دیکھو، ہماری نیت دیکھو، زبان کو کیوں دیکھ رہا؟ تو اس کے لیے بھی ایک بات ہم آپ کو بتا دیں کہ قرآن کس کا کلام ہے؟ اللہ کا ہے۔ اور قرآن زبان و بیان کے اعتبار سے معجزہ ہے کہ نہیں؟ زبان و بیان کا بھی معجزہ ہے، اس میں فصاحت بھی ہے، اس میں بلاغت بھی ہے، اس میں حسن بیان بھی ہے، اس میں سلاست بھی ہے۔ یعنی جتنی خوبیاں بیان کی ہوتی ہیں وہ معجزانہ حد تک اللہ کے کلام میں ہیں۔ رسول کا کلام، رسول کے خطبات، ائمہ کے خطبات، خصوصاً امیر المومنین کے خطبات، ائمہ کی دعائیں جس میں وہ تعلیمات امت کو دیتے ہیں، ان سب میں جب آپ دیکھیں گے تو اس میں فصاحت و بلاغت ملے گی، اس میں زبان کی خوبیاں ملیں گی، زبان و کلام کی خوبیاں ملیں گی۔ اور ائمہ نے کہا بھی ہے کہ ہم فصیح لوگ ہیں، فصیح و بلیغ لوگ ہیں ہم۔ تو زبان و بیان جو ہے اس کی خوبی سنت الہیہ بھی ہے، سنت رسول بھی ہے، سنت ائمہ بھی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تبلیغات میں زبان کا حسن جو ہے اس کی اپنی کوئی حیثیت ہے۔ اس لیے ہم آپ کو ٹوکیں گے جگہ جگہ، غلط شعر کیوں پڑھا، مصرع غلط کیوں پڑھا، آیت غلط کیوں پڑھی، خطبہ غلط کیوں پڑھا۔ صرف خلوص کو نہیں دیکھیں گے۔ یہ اور بات ہے کہ بنیاد خلوص ہے، لیکن سلاست بیان اور فصاحت بیان جس زبان میں آپ گفتگو کر رہی ہیں، اردو میں کر رہی ہیں، تو پھر اردو ایک ایسی اردو ہو کہ جو منبر پر بولنے کے شایان نشان ہو۔ انگریزی میں کر رہی ہیں تو انگریزی اچھی ہو، فارسی میں کریں، عربی میں کریں، کسی زبان کا مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ دین جو ہے وہ ثقافت کا دین نہیں ہے۔ دین میں اس بات کی گنجائش ہے کہ آپ کی زبان اردو ہے تو آپ اردو میں اللہ سے مخاطب ہوں، اردو میں اللہ کے دین کی تبلیغات کریں۔ اس میں بھی ضروری نہیں کہ آپ عربی میں ہی کریں، لیکن یہ کہ جو زبان بول رہی ہیں وہ اس زبان کے اعتبار سے بہت اچھی اور اعلیٰ ہو۔ تو یہ گفتگو ہم یہاں پر ختم کر رہے ہیں جس کا موضوع تھا آداب ذاکری۔ اور ہمیں یقین ہے کہ آپ لوگوں نے جتنی غور و فکر کے ساتھ، جتنی توجہ کے ساتھ ہماری باتیں سنی ہیں، یقیناً ذہن نشین ہو گئی ہوں گی۔ اور ضروری نہیں ہے کہ لفظ بلفظ آپ کو تقریر یاد ہو جائے، بلکہ اپنی اب انشاءاللہ آپ لوگ مجمع میں مومنین کے سامنے بحیثیت ذاکرہ آئیں گے، اور وہی ہم نے کہا کہ ذاکرہ کی حیثیت ایک عبادت کے پیش امام کی ہے۔ تو اسی حساب سے آپ کی نیت پاک و پاکیزہ، آپ کا ذہن پاک و پاکیزہ، آپ کا لباس پاک و پاکیزہ، آپ کے فکر پاک و پاکیزہ ہونا سب سے بڑا مجلس کا خاصہ اور ادب کا تقاضا ہے۔ تو یہاں تک تو ہم نے یہ بات ختم کی۔ اب صورتحال یہ ہے کہ یہ ہماری کلاسیں ہیں جس میں ہم کوشش کر رہے ہیں
کہ ہمارے پاس آنے والی جتنی بھی طالبات ہیں، خواہ وہ پہلے سے ذاکرہ ہوں یا پہلے سے ذاکرہ نہ ہوں، پہلے سے ذاکرہ ہیں تو ان میں مزید نکھار آ جائے، اور اگر پہلے سے ذاکرہ نہیں ہیں تو اب انشاءاللہ وہ ذاکرہ بنے جس کو ہم دینی ذاکرہ کہیں، دنیاوی ذاکرہ نہ بنے۔ وقت ضائع کرنا ہے، کچھ حاصل نہیں ہونا ہے، دنیا میں بہت کچھ مل جائے گا لیکن فائدہ کچھ بھی نہیں ہوگا، 4 دن کی دنیا ہے، اس کے بعد کچھ نہیں فائدہ۔ تو وہ ہمارے لیے راستہ کھلا ہوا ہے کہ جس میں ہم اپنی آخرت بنائیں، جس میں ہم اپنا اللہ کے بارگاہ میں مقام بنائیں، جس میں ہم اپنے قلب کو بھی سالم کریں اور دوسروں کے قلوب کو بھی سالم کریں، کیونکہ جب آپ عالم کی حیثیت اختیار کر دیں تو ذہن میں ہمیشہ رکھیں کہ بارگاہ خداوندی میں جس کا مقام سب سے زیادہ ہے وہ اس عالم کا ہے جو عالم باعمل ہو اور جس کے علم سے لوگوں کو فائدہ پہنچا ہو۔ ایک عابد جو رات دن عبادت کرتا ہے بارگاہ خداوندی میں مقرب ہے، لیکن جب وہ پہنچے گا روز حشر تو اللہ اس کو اعلیٰ مقام عطا کرے گا، اس کو جنت میں بھیج دے گا، اس کو بلند درجات میں بھیج دے گا۔ لیکن جب عالم پہنچے گا تو وہ اکیلا نہیں جائے گا، اس سے یہ کہا جائے گا کہ تو نے جتنوں کو جنت کے قابل بنایا ہے ان سب کو لے کے جا، کیونکہ عابد نے اپنے آپ کو جنت کے قابل بنایا، دوسروں کو نہیں بنایا، عالم نے دوسروں کو بنایا ہے۔ اور اللہ جو ہے وہ اتنا نوازنے والا ہے کہ وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ عالم کے پاس جنت نہیں تھی، عالم جنت کی دعوت کیوں دے رہا تھا؟ اللہ کے توکل پر، اللہ کے کیے ہوئے وعدوں پر۔ تو اب اللہ بھی اس کا پاس کرے گا، کہے گا تو نے میرے ہی وجہ سے میری تعلیمات کو، میرے وعدوں کو سامنے رکھ کے میرے بندوں سے جنت کا وعدہ کیا، تو لے کے جا، تو نے ان کو قابل بنایا۔ تو اتنی قدر و قیمت ہے عالم کی، تو کیوں ہم اس قدر کو کھوئیں جب اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے؟ تو بس اب آپ لوگ اس بات کے لیے تیار ہوں کہ کچھ موضوعات ہیں جو آپ لوگوں کو دیے جائیں گے، یا اگر ہم موضوعات آپ کو نہ بھی دیں تو آپ خود موضوعات کا ایک تعین کریں۔ اور یہ بات ہم سال گزشتہ بھی کہہ چکے ہیں، اس سے پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ موضوعات جو ہوتے ہیں ذاکری کے، اس میں تاریخ بھی ہو سکتی ہے، اس میں تفسیر بھی ہو سکتی ہے، اس میں آپ عقائد بھی بیان کر سکتی ہیں، اس میں اخلاقیات بھی بیان کر سکتی ہیں، اس میں حالات حاضرہ کو بنیاد بنا کے تبلیغ الدین کی راہیں کھول سکتی ہیں۔ خالی حالات حاضرہ بیان کرنا کوئی مجلس کا ادب نہیں ہے، مقصد کیا ہے کہ ہمیں پہنچانا اللہ ہی تک ہے، ذریعہ کس چیز کو بنایا۔ تو ان تمام چیزوں میں ہر ذاکر یا ہر ذاکرہ کا ایک اپنا میلان طبع ہوتا ہے۔ بعض افراد وہ ہوتے ہیں کہ جن کے اندر دلائل و برہان اور مباحث کو بیان کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے، خود بھی ہر معاملے کی گہرائی میں جاتے ہیں، دوسرے کو بھی چاہتے ہیں کہ غوطے لگوائیں۔ ان لوگوں کے لیے بہت اچھا ہے کہ وہ عقائد پڑھیں، کیونکہ عقیدہ ہم فلسفے اور کلام کے ذریعے سمجھاتے ہیں، بحث و مباحثے کے ذریعے سمجھاتے ہیں۔ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو حافظے میں سنی ہوئی چیزوں کو یا پڑھی ہوئی چیزوں کو بہت آسانی سے محفوظ کر لیتے ہیں، ان کو چاہیے تاریخی موضوعات پر بات کریں، تاریخ پڑھیں، تاریخ بیان کریں، کیونکہ اس میں دماغ کو تو زور دینا نہیں ہے، حافظے پر زور دینا ہے، خالی اس میں آ جائیں وہ۔ اسی طریقے سے وہ لوگ، وہ خواتین یا حضرات جو ذاکری کر رہے ہیں اور ان کے اندر معاملات کی گہرائی میں جانے کا، جزیات در جزیات نکالنے کا ملکہ ہے، تفسیر کے اوپر آ جائیں، قرآن کی تفسیر پر زیادہ گفتگو کریں۔ تو اس طریقے سے وہ لوگ کہ جن میں پند و نصاحت کی صلاحیت ہے اور بڑے میٹھے الفاظ میں بہت اچھے انداز میں نصیحت کر سکتی ہیں، ان کو چاہیے اخلاقیات کے موضوع کو لے لیں۔ تو ہر ایک کے لیے ایک موضوع، ایک راستہ، ایک سبجیکٹ نہیں مقرر کیا جا سکتا۔ یہ آپ کو خود معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کی طبیعت کا میلان کیا ہے، آپ کس میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔
تو جس چیز میں آپ کامیاب ہو سکتی ہیں اس کو ذریعہ بنائیں. مقصد وہی قرب خداوندی ہے، مقصد وہی معرفت ہے، مقصد وہی عبادت ہے، لیکن یہ سب چیزیں ذریعہ ہیں. تو جس چیز کو آپ ذریعہ بنا سکتی ہیں اس کو بنائیں. اور جس میلان طبع کو آپ نے اپنے اندر محسوس کیا ہے اسی سے متعلق موضوعات کا تعین کریں، انتخاب کریں، اور ان موضوعات کے اوپر خود پہلے اتنی تحقیق کر لیں، اتنا مطالعہ کر لیں، اتنا پڑھ لیں کہ وہ 10 منٹ یا 15 منٹ یا آدھے گھنٹے یا 20 منٹ یا 1 گھنٹے کی جتنے کی بھی آپ کو مجلس پڑھنا ہے. عام طور پر خواتین کے لیے یہ آسانی ہوتی ہے کہ انہیں گھنٹہ 1.5 گھنٹے یا 1.25 گھنٹے کی مجلس پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑتی. سالانہ مجلسیں بھی جو خواتین کی ہوتی ہیں وہ بھی اتنی ٹکرا جاتی ہیں کہ ایک مجلس کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری ہو رہی ہوتی ہے. تو ذاکرہ کے پاس اچھا مواد بیان کر دے، چاہے وہ آدھے گھنٹے کی پڑھے، آدھے گھنٹے میں اچھا مواد اس نے بیان کر دیا، 15 منٹ بہت اچھے مصائب پڑھ دیے. بہت اچھے مصائب سے ہمارا مقصد یہ ہے کہ پر اثر، مصائب کی خوبی پر اثر ہونا ہے. جتنا آپ اثر لیں گی اتنا دوسرا اثر لے گا. پر اثر مصائب بیان کر دیے. زنانی مجلس جو ہے 1.25 گھنٹے میں اگر آپ نے پڑھ دی اور اس کے بعد نوح ماتم وغیرہ ہو گئے تو سمجھیں بہت اچھی کامیاب مجلس ہو جاتی ہے. مردانی مجلس میں پھر بھی یہ ہوتا ہے کہ مردوں کو تھوڑا زیادہ پڑھنا پڑتا ہے، خواتین کے لیے اتنا مسئلہ نہیں ہے. تو اگر آپ اپنی مجالس کو اپنے مزاج کے مطابق یہ طے کر لیں کہ آپ عام طور پر آدھے گھنٹے کی مجلس پڑھیں گے. بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ ایسی جگہ مجلس پڑھنا پڑ گئی کہ 10 منٹ کا بھی گنجائش نہیں ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن ایک عمومی گنجائش آپ اپنے ذہن میں بنا لیں کہ آپ اپنے ذہن میں کتنا مواد جمع کر سکتی ہیں. آدھے گھنٹے کا مواد جمع کر سکتی ہیں تو آدھے گھنٹے کی مجلس پڑھیں. یہ نہ ہو کہ آئیں بائیں شائیں کرنے لگیں بعد میں، اسے بڑھائیں نہیں. زنانی مجلسوں میں ہمیں نہیں معلوم کہ ایسا اتفاق ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، یا آپ لوگوں کا تجربہ ہوگا. مردانی مجلس میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے گفتگو کی، 45 منٹ 50 منٹ گفتگو ہماری تمام ہو گئی، اتنے میں پرچی آئی کہ مولانا صاحب ابھی انجمن نہیں آئی ہے، مجلس لمبی کر دیں. اب بھائی ہم بات بیان کر چکے، اب کیا لمبی کر دیں؟ تو اب اگر کوئی ایسا ذاکر ممبر پر بیٹھا ہے جس کا مواد ہی ختم ہو گیا 45 میں، تو کیا کرے گا وہ؟ بھئی جس کے پاس ہے وہ تو بیان کر دے گا، نہیں ہے تو کیا کرے گا؟ یا پتہ چلا کہ مولانا صاحب وہ ابھی کھانا نہیں پہنچا ہے، مجلس لمبی کر دیں. یا معلوم ہوا کہ ہم بیٹھ گئے اور ایک چھیڑ دیا مسئلہ ایسا کہ جس کی وضاحت کے لیے ہمیں کم سے کم 40 منٹ چاہیے ہیں، اور پرچی آ گئی کہ وہ انجمن باہر شور مچا رہی، 10 منٹ میں ختم کر دیں، تو سارے کیا دھرا بیکار ہو گیا. خواتین میں جہاں تک ہمارا خیال ہے اس قسم کی چیزیں نہیں ہوتی ہیں، آپ لوگ اس سے محفوظ ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ آپ بہت زیادہ پڑھیں. اتنا پڑھیں جتنا اچھا پڑھ سکیں. اگر ایک شخص میں اتنی گنجائش ہے کہ وہ 20 منٹ تو بہت اچھی مجلس پڑھتے، 20 منٹ کے بعد پھر وہ بات نہیں رہتی، 20 منٹ کی پڑھیں. اگر آپ آدھے گھنٹے اچھی مجلس پڑھتے ہیں، آدھے گھنٹے پڑھیں. کیونکہ اچھی مجلس اگر آپ 45 منٹ 50 منٹ پڑھ سکتی ہیں تو مجبوری میں اگر 30 منٹ پڑھنا پڑی تو وہ بھی اچھی ہی ہوگی. لیکن 50 منٹ اچھی پڑھنے والی مجلس کہا جائے کہ تم 65 منٹ اچھی مجلس پڑھ دو، وہ نہیں پڑھ پائے گی. تو اس اعتبار سے اپنی مجالس کو مختصر کریں اس حد کے اندر کہ جب تک اچھی پڑھ سکیں. اچھا، اب یہ آپ کو کیسے پتہ چلے کہ آپ یہ مواد جو ہے 15 منٹ میں پڑھیں گی، یا یہ مواد آپ 20 منٹ میں پڑھیں گی، یا یہ مواد آپ 1 گھنٹے میں پڑھیں گی؟ اپنا مواد جمع کریں. اس کے بعد اپنے گھر میں بیٹھ کے آپ یہ سمجھیں کہ آپ کے سامنے سامعین ہیں، سامعات ہیں، آپ اس کو پڑھیں اور گھڑی دیکھیں، اور جب مواد پورا ہو جائے تو دیکھیں کہ کتنی دیر میں پورا ہوا. اور اپنی رفتار پر بھی توجہ رکھیں کہ بہت تیز تو نہیں ہو گئی، بہت سست تو نہیں ہو گئی، درمیانی رفتار میں یہ مواد کتنی دیر میں ختم ہوا. اب ایک دفعہ یہ اندازہ ہو گیا، اتنے ہی مواد کے اوپر آپ جتنا چاہیں محنت کریں، جتنی چاہیں محنت کریں اس کے اوپر. اب اس کے بعد جو ایک اور کام کی بات ہے ذاکری کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ ذاکری میں ہم کچھ ٹکڑے ہوتے ہیں ذاکری کے. پہلے ہم خطبہ پڑھتے ہیں، خطبے کے بعد ہم تھوڑا سا تعارفی جملے، اپنی مجلس کا عنوان یا حمد و ثنا یا اور کوئی ایسی مختصر سی بات کہہ دیتے ہیں کہ لوگ ہماری طرف
ذہنی طور پر تیار ہو جائیں اور اسی طرح سے متوجہ ہو جائیں۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں اس چیز پر جو ہمیں بیان کرنا ہے۔ جس موضوع کا آپ انتخاب کریں اس کا اعلان کریں اور اپنے آپ کو اس کا پابند کریں۔ جتنا زیادہ آپ موضوع پر پابند رہنے کی عادت ڈالیں گی اتنی آپ کی ذہن میں ارتکاز توجہ پیدا ہوگا۔ ارتکاز توجہ شاید مشکل لفظ ہو گیا، کنسنٹریشن آف تھاٹ۔ تو کنسنٹریشن آف تھاٹ جب ہی ہوگا کہ جب آپ ایک مضمون کے اوپر اپنی نظر جو ہے وہ ٹھہرائے ہوئے ہیں کہ بات جو ہونا اسی سے متعلق ہونا، اس سے باہر نہیں ہونا ہے، تو وہ آپ سامنے رکھ کے اس کے اوپر آئیں گے۔ اس کو ہم کہتے ہیں نفس مضمون۔ جب وہاں پر آپ آئیں گی تو ہم کہیں گے کہ اب آپ کہاں آ گئیں؟ نفس مضمون پر آ گئیں۔ اب نفس مضمون جب آپ گفتگو کریں گے ہم غور کریں گے کہ نفس مضمون میں آپ جو بات کر رہی ہیں وہ آپ کے مضمون سے متعلق ہے یا غیر متعلق ہے۔ وہ ہمیشہ مضمون سے متعلق ہونا چاہیے۔ اچھا، اب نفس مضمون کی مناسبت سے آپ کو سرنامہ کلام میں کوئی آیت پڑھنا ہے۔ اب وہ آیت اور نفس مضمون میں ربط ہے کہ نہیں ہے، یہ صلاحیت آپ اپنے اندر پیدا کریں۔ یہ نہ ہو کہ آیت تو آپ نے کچھ پڑھ دی، بات آپ کچھ کر رہی ہیں۔ جو آیت پڑھی ہے اس کے ذیل میں ہی بات ہو، سننے والا اگر سمجھدار ہے تو اس کو محسوس ہو کہ یہ اس آیت کے ذیل میں ہی بات ہو رہی ہے۔ اچھا، اس کے بعد آیت کی تفسیر کے بہت سے آداب ہیں، وہ ہم اس وقت چھوڑے دے رہے ہیں کہ آیت آپ پڑھیں تو اس کی تفسیر کن خطوط پر کریں گی، فی الحال اس کو چھوڑے دے رہے ہیں، یہ بات میں لیں گے۔ اچھا، دوسری چیز کیا ہے کہ خطبہ آپ نے پڑھا، خطبے میں ایک ایسا لحن، ایک ایسی کشش، کیونکہ وہی لوگوں کو آپ کی طرف متوجہ کر رہا ہے، نہ اس میں آپ اتنا وقت لیں کہ پتہ چلے کہ مجلس کا چوتھائی حصہ خطبے میں ہی نکل گیا، اور نہ اتنی جلدی سے پھر سے پڑھ دیں کہ پتہ ہی نہیں چلا کہ خطبہ پڑھا گیا۔ اور خطبے میں گزشتہ جو ہمارے تجربات ہیں اس کے مطابق ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ذاکرات خطبہ یاد کر کے آتی ہیں، لیکن اس میں وہ جہاں سے انہوں نے پڑھا ہوتا ہے وہاں زبر زیر پیش تو لگا ہوا نہیں ہوتا ہے، تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ زبر زیر پیش یعنی حرکات کی وہ غلطی کر دیتی ہیں۔ اب حرکات کی غلطی عربی میں کس چیز کی غلطی کہلاتی ہے؟ نحو کی غلطی کہلاتی ہے۔ بعض اوقات صرف کی غلطی بھی ہو جاتی ہے اس میں، لیکن زیادہ تر نحو کی غلطی ہوتی ہے۔ تو اب ہم ان کلاسوں میں صرف و نحو نہیں پڑھائیں گے، آپ کو باقاعدہ صرف و نحو نہیں پڑھا سکیں گے، چھوٹے چھوٹے اصول درمیان میں بتا دیں گے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ لیکن یہ کہ خطبہ آپ جہاں سے بھی یاد کریں، جہاں سے بھی پڑھیں، کسی ایسے شخص کو سنا دیں، یا یہاں آپ کو یہ فائدہ ہے کہ یہاں آپ سنائیں گے کہ جو بھی غلطیاں ہوں گی اس میں زبر زیر پیش کی وہ نکال دی جائیں گی، اور پھر آپ اس کو سختی سے اس پر پابندی کریں پھر، کیونکہ جب محفل میں آپ پڑھ رہی ہوں گی وہاں تو کوئی نہیں ہوگا جو آپ کی اس غلطی کو پورا کرے۔ اسی طرح قرآن کی آیتیں جتنی زیادہ پڑھیں اچھا ہے، لیکن غیر متعلق نہ پڑھیں، ایک چیز، اور دوسری چیز یہ دیکھیں کہ جو آیت آپ پڑھ رہی ہیں اچھی طرح یاد کر لیے یا نہیں، کیونکہ اگر آیتوں کی غلطیاں ہو گئیں تو پھر وہ معیار سے گر جائے گی مجلس۔ بے شک پوری مجلس میں آپ ایک آیت پڑھیں لیکن صحیح پڑھیں، یہ نہ ہو کہ آیتیں تو آپ نے 4 پڑھیں لیکن کسی میں کوئی غلطی ہو گئی، کسی میں کوئی غلطی ہو گئی۔ آیتیں یاد رکھنا اللہ کا کرم ہے، اس کی توفیق ہے، سب کو یاد نہیں رہتی ہیں، جس کو یاد رہیں وہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ اس کو یاد رہتی ہیں۔ ورنہ کوئی حرج نہیں ہے کہ ایک کاغذ کے اوپر وہ آیتیں جو آپ کو پڑھنا ہے وہ نوٹ کر کے رومال کے ساتھ ہاتھ میں لے لیں، اور درمیان میں اگر آپ نے ہاتھ پر دیکھ کے آیت پڑھ دی تو کوئی بھی اس پر اعتراض بھی نہیں کرے گا، اور آپ کا ضمیر مطمئن ہوگا کہ آیت آپ نے صحیح پڑھی ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بڑے بڑے ذاکر بھی لکھ لیتے ہیں، بلکہ بڑے ذاکر ہونے کی جو پہچان ہے اس میں ایک پہچان یہ بھی ہے کہ وہ اپنی لکھی ہوئی چیز سامنے رکھے، ضروری نہیں کہیں سے نوٹ کر کے لائے، کہیں سے نقل کر کے لائے، لیکن جو اس کو بیان کرنا تھا وہ سامنے لکھ کے رکھ لے، اچھا ہے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے، ہم اس میں کوئی عیب نہیں سمجھتے۔ اگر ذاکرات بھی رکھ لیں تو کوئی حرج نہیں ہے، اپنے نوٹ ہیں، آپ نے یاد کیا ہے، اپنی یاد دہانی کے لیے آپ نے رکھ لیا ہے، چاہے آپ اس پر پوری مجلس میں پڑھیں، دیکھیں ہی نہیں، نظر ڈالنے کی ضرورت بھی نہ پڑے، لیکن آپ کے سامنے ہو، دل آپ کا مطمئن ہے کہ آپ جو پڑھ رہے ہیں وہ آپ کے سامنے موجود ہے، حوالے لکھے ہیں، سب چیزیں موجود ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن زبانی پڑھنا چاہ رہی ہیں کہ اچھا
تاثر ہو، کوئی اس میں بھی برائی نہیں، لیکن یہ کہ اس بات کا خیال رکھیں۔ اچھا، اس کے بعد جو معاملہ نفس مضمون کے بعد آتا ہے وہ ربط مصائب کی طرف چلا جاتا ہے۔ مصائب میں کن باتوں کا خیال رکھنا ہے؟ مصائب کے بھی کچھ آداب ہیں۔ مصائب کے سلسلے میں ہم ابھی آگے چل کے کچھ گفتگو کسی اور موقع پر کسی اور حوالے سے کریں گے، اس میں مصائب کے بارے میں انشاءاللہ تفصیلی بات ہوگی۔ اس وقت مصائب کے اوپر تفصیلی بات ہم نہیں کر رہے ہیں، لیکن اتنا ضرور ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے کہ جو مصائب آپ نے علماء سے سنے ہو، ذاکرین کی بات نہیں کر رہے ہیں، ذاکر کے سنے ہوئے مصائب نہ پڑھیے گا، عالم کے سنے ہوئے مصائب پڑھیے گا، اور عالم کی پہچان ہم نے آپ کو بتا دی ہے۔ اب آپ یہ نہ پوچھیے گا کہ ہم کس کو عالم سمجھیں، عالم کی پہچان آپ کے سامنے آ گئی ہے، جس کی زندگی میں زہد و تقوی آپ دیکھتے ہیں عمل میں، وہ کبھی بھی بغیر تحقیق کے غیر ذمہ داری کی بات نہیں کرے گا۔ اس کے سنے مصائب آپ پڑھ لیں، یا پھر معتبر کتابوں میں سے مقاتل کی یا ایسی کتابیں کہ جن میں تاریخ کے اعتبار سے یا بعض پرانے ذاکروں کی مجالس کے مسودوں کے اعتبار سے مصائب مل جائیں، وہ آپ پڑھ لیں، اور ایسی چیز مصائب میں ہمیشہ جب پرکھیں کہ ہم کیا چیز دیکھیں، کس طریقے سے ہم اس بات کا اندازہ لگائیں کہ ہم مصائب کہیں غلط تو نہیں پڑھ رہے ہیں، تو اس میں پہلی چیز یہ دیکھیں کہ جو مصائب آپ کو ملے ہیں، جو واقعات آپ کو ملے ہیں، آیا وہ دین سے، شریعت سے کہیں ٹکرا تو نہیں رہے؟ سب سے پہلی چیز دین اور شریعت سے تو نہیں ٹکرانے۔ دوسری چیز یہ کہ آیا ان ہستیوں کے شایان شان ہے یہ بات جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں؟ اور تیسری چیز یہ کہ کیا عقلاً ایسا ہونا ممکن ہے؟ اور چوتھی چیز یہ کہ مقصد اہل بیت جو ہے اس سے تو نہیں ٹکرا رہی۔ ان تمام چیزوں سے اگر آپ نے اس کا موازنہ کر کے اطمینان کر لیا ہے تو کوئی بات نہیں ہے، آپ اس کو بیان کر سکتی ہیں۔ تو اب مصائب میں یہ چیز ہو گئی، فضائل جو آپ پڑھیں گی اس کی بھی تفصیل ہم نے آپ کو بتا دی۔ اب اگر آپ کسی کے بارے میں یا کسی کو چھوڑ دیں، خود اپنے بارے میں یہ دیکھنا چاہتی ہیں کہ ہم تو مجلس پڑھ رہے ہیں، ہم تو ذکر کر رہے ہیں، آیا ہم دینی ذاکر ہیں یا دنیاوی ذاکر ہیں؟ تو یہ دیکھ لیں کہ جو بھی جس ذاکرہ یا ذاکر کے بارے میں آپ یہ اندازہ لگانا چاہ رہی ہیں، تو پہلے یہ دیکھیں کہ اس کی نشست و برخاست میں، اس کی گفتگو میں، اس کے انداز میں اور اس کے تیوروں میں تکبر تو نہیں ہے کہیں؟ جہاں تکبر نظر آ جائے سمجھ جائیں یہ خوف خدا اس میں نہیں ہے، یہ دنیاوی ذاکر ہے یا ذاکرہ ہے، اللہ کا ذاکر نہیں ہے یہ۔ اور دوسری چیز اس کے مواد میں دیکھیں کہ اس کا مواد جو ہے وہ کہیں توحید سے تو نہیں ٹکرا رہا ہے، کیونکہ مکتب تشیع توحید کا مکتب ہے۔ اگر توحید سے ٹکرا گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو وہ جاہل ہے اور یا وہ مکتب تشیع کے پلیٹ فارم سے بات نہیں کر رہا ہے، کسی اور پلیٹ فارم سے بات کر رہا ہے جو کہ مکتب تشیع کے مخالف گروپ کا، یا تو وہ خود آدمی ہے اور یا پھر وہ کسی کے ہاتھوں میں کھیل رہا ہے یا جاہل ہے۔ تو اس اعتبار سے اپنے اندر بھی یہ سوچیں کہ ہمارے بارے میں بھی لوگ اندازہ لگائیں گے کہ ہم کیسے ذاکر ہیں یا کیسی ذاکرہ ہیں، تو کبھی بھی تکبر کا کوئی پہلو اپنے اندر نہ آنے دیں، ہمیشہ انکساری رکھیں۔ جتنی انکساری آپ کے اندر ہوگی، مقبولیت، لوگوں کی محبت، لوگوں کی قربت اتنی ہی بڑھے گی۔ ویسے کبھی بھی یہ کوشش آپ کو خود نہیں کرنا ہے، پروردگار عالم مقلب القلوب ہے، آپ کا خلوص خود بخود لوگوں کو آپ کا گرویدہ بنا لے گا، خود بخود لوگ آپ کی بات میں وزن سمجھیں گے، آپ کی بات کو پسند کریں گے۔ تو اب ہم یہاں پر اپنی گفتگو روک رہے ہیں۔ يا صاحب السماء